پیش خدمت ہے انتظار حسین کا مشہور افسانہ آخری آدمی۔ الیاس اس قریے میں آخری آدمی تھا۔ اس نے عہد کیا تھا کہ معبود کی سوگن میں آدمی کی جون میں پیدا ہوا ہوں اور میں آدمی ہی کی جون میں مروں گا، اور اس نے آدمی کی جون میں رہنے کی آخر دم تک کوشش کی۔ اور اس قریے سے 3 دن پہلے بندر غائب ہو گئے تھے۔ لوگ پہلے حیران ہوئے اور پھر خوشی منائی کہ بندر جو فصلیں برباد اور باغ خراب کرتے تھے نابود ہو گئے۔ پر اس شخص نے جو انہیں سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا کرتا تھا، یہ کہا کہ بندر تو تمہارے درمیان موجود ہیں مگر یہ کہ تم دیکھتے نہیں۔ لوگوں نے اس کا برا مانا اور کہا، کیا تو ہم سے ٹھٹھا کرتا ہے؟ اور اس نے کہا کہ بے شک ٹھٹھا تم نے خدا سے کیا کہ اس نے سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا، اور تم نے سبت کے دن مچھلیوں کا شکار کیا، اور جان لو کہ وہ تم سے بڑا ٹھٹھا کرنے والا ہے۔ اس کے تیسرے دن یوں ہوا کہ الیعازر کی لونڈی گجردم الیعازر کی خوابگاہ میں داخل ہوئی اور سہمی ہوئی الیعازر کی جوروں کے پاس الٹے پاؤں آئی۔ پھر الیعازر کی جوروں خوابگاہ تک گئی اور حیران و پریشان واپس آئی۔ پھر یہ خبر دور دور تک پھیل گئی اور دور دور سے لوگ الیعازر کے گھر آئے اور اس کی خوابگاہ تک جا کر ٹھٹک ٹھٹک گئے کہ الیعازر کی خوابگاہ میں الیعازر کی بجائے ایک بڑا بندر آرام کرتا تھا، اور الیعازر نے پچھلے سبت کے دن سب سے زیادہ مچھلیاں پکڑی تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ ایک نے دوسرے کو خبر دی کہ اے عزیز، الیعازر بندر بن گیا ہے۔ اس پر دوسرا زور سے ہنسا، تو نے مجھ سے ٹھٹھا کیا؟ اور وہ ہنستا چلا گیا حتیٰ کہ منہ اس کا سرخ پڑ گیا اور دانت نکل آئے اور چہرے کے خد و خال کھنچتے چلے گئے اور وہ بندر بن گیا۔ تب پہلا کمال حیران ہوا، منہ اس کا کھلا رہ گیا اور آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں، اور پھر وہ بھی بندر بن گیا۔ اور الیاب ابن زبلون کو دیکھ کر ڈرا اور یوں بولا کہ اے زبلون کے بیٹے، تجھے کیا ہوا ہے کہ تیرا چہرہ بگڑ گیا ہے؟ ابن زبلون نے اس بات کا برا مانا اور غصے سے دانت کچکچانے لگا۔ تب الیاب مزید ڈرا اور چلا کر بولا کہ اے زبلون کے بیٹے، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، ضرور تجھے کچھ ہو گیا ہے۔ اس پر ابن زبلون کا منہ غصے سے لال ہو گیا اور دانت بینچ کر الیاب پر جھپٹا۔ تب الیاب پر خوف سے لرزہ طاری ہوا اور ابن زبلون کا چہرہ غصے سے اور الیاب کا چہرہ خوف سے بگڑتا چلا گیا۔ ابن زبلون غصے سے آپے سے باہر ہوا اور الیاب خوف سے اپنے آپ میں سکڑتا چلا گیا، اور وہ دونوں کہ ایک مجسم غصہ اور ایک خوف کی پوٹ تھے، آپس میں گتھ گئے۔ ان کے چہرے بگڑتے چلے گئے، پھر ان کے اعضاء بگڑے، پھر ان کی آوازیں بگڑیں کہ الفاظ آپس میں مدغم ہوتے چلے گئے اور غیر ملفوظ آوازیں بن گئے۔ پھر وہ غیر ملفوظ آوازیں وحشیانہ چیخ بن گئیں اور پھر وہ بندر بن گئے۔
الیاسف نے کہ ان سب میں عقل مند تھا اور سب سے آخر تک آدمی بنا رہا، تشویش سے کہا کہ اے لوگو، ضرور ہمیں کچھ ہو گیا ہے۔ آؤ ہم اس شخص سے رجوع کریں جو ہمیں سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا ہے۔ پھر الیاسف لوگوں کو ہمراہ لے کر اس شخص کے گھر گیا اور ہلکا زن ہو کے دیر تک پکارا کیا۔ تب وہ وہاں سے مایوس پھرا اور بڑی آواز سے بولا کہ اے لوگو، وہ شخص جو ہمیں سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا کرتا تھا، آج ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور اگر سوچو تو اس میں ہمارے لیے خرابی ہے۔ لوگوں نے یہ سنا اور دہل گئے، ایک بڑے خوف نے انہیں آ لیا، دہشت سے صورتیں ان کی چپٹی ہونے لگیں اور خد و خال مسخ ہوتے چلے گئے، اور الیاسف نے گھوم کر دیکھا اور بندروں کے سوا کسی کو نہ پایا۔ جاننا چاہیے کہ وہ بستی ایک بستی تھی سمندر کے کنارے، اونچے برجوں اور بڑے دروازوں والی حویلیوں کی بستی۔ بازاروں میں کھوئے سے کھوआ چھلتا تھا، کٹورا بجتا تھا، پر دم کے دم میں بازار ویران اور اونچی ڈیوڑیاں سونی ہو گئیں، اور اونچے برجوں میں عالی شان چھتوں پر بندر ہی بندر نظر آنے لگے۔ اور الیاسف نے اس سے چاروں سمت نظر دوڑائی اور سوچا کہ میں اکیلا آدمی ہوں، اور اس خیال سے وہ ایسا ڈرا کہ اس کا خون جمنے لگا۔ مگر اسے الیاب یاد آیا کہ خوف سے کس طرح اس کی صورت بگڑتی چلی گئی اور وہ بندر بن گیا۔ تب الیاسف نے اپنے خوف پر غلبہ پایا اور عزم باندھا کہ معبود کی سوگند، میں آدمی کی جون میں پیدا ہوا ہوں اور آدمی ہی کی جون میں مروں گا۔ اور اس نے ایک احساس برتری کے ساتھ اپنی مسخ صورت ہم جنسوں کو دیکھا اور کہا، تحقیق میں ان میں سے نہیں ہوں کہ وہ بندر ہیں، اور میں آدمی کی جون میں پیدا ہوا۔ اور الیاسف نے اپنے ہم جنسوں سے نفرت کی، اس نے ان کی لال ببوکا صورتوں اور بالوں سے ڈھکے ہوئے جسموں کو دیکھا، اور نفرت سے چہرہ اس کا بگڑنے لگا۔ مگر اسے اچانک زبان کا خیال آیا کہ نفرت کی شدت سے صورت اس کی مسخ ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ الیاسف، نفرت مت کر، کہ نفرت سے آدمی کی کایا بدل جاتی ہے۔ اور الیاسف نے نفرت سے کنارہ کیا۔ الیاسف نے نفرت سے کنارہ کیا اور کہا کہ بے شک میں انہی میں سے تھا، اور اس نے وہ دن یاد کیے جب وہ ان میں سے تھا، اور دل اس کا محبت کے جوش سے امڑنے لگا۔ اسے بنت الاخضر کی یاد آئی، فرعون کے رتھ کی دودیا گوڑیوں میں سے ایک گوڑی کی مانند تھی، اور اس کے بڑے گھر کے در سرو کے اور کڑیاں صنوبر کی تھیں۔ اس یاد کے ساتھ الیاسف کو بیتے دن یاد آ گئے کہ وہ سرو کے دروں اور صنوبر کی کڑیوں والے مکان میں عقب سے گیا تھا اور چھپر کھٹ کے لیے اسے ٹٹولا، جس کے لیے اس کا جی چاہتا تھا، اور اس نے دیکھا لمبے بال اس کی رات کی بوندوں سے بھیگے ہوئے ہیں، اور چھاتیاں ہرن کے بچوں کے مواقف تڑپتی ہیں، اور پیٹ اس کا گندم کی ڈیوڑی کی مانند ہے، اور پاس اس کے سندل کا گول پیالہ ہے۔ اور الیاسف نے بنت الاخضر کو یاد کیا، اور ہرن کے بچوں اور گندم کی ڈھیر
اور سندل کے گول پیالے کے تصور میں سرو کے دروں اور صنوبر کی کڑیوں والے گھر تک گیا۔ ساس نے خالی مکان کو دیکھا اور چھپر کھٹ پر اسے ٹٹولا، جس کے لیے اس کا جی چاہتا تھا، اور پکارا کہ اے بنت الاخضر، تو کہاں ہے؟ اور اے وہ کہ جس کے لیے میرا جی چاہتا ہے، دیکھ موسم کا باری مہینہ گزر گیا اور پھولوں کی کیاریاں ہری بھری ہو گئیں اور کمریاں اونچی شاہوں پر پھڑ پھڑاتی ہیں، تو کہاں ہے اے اخضر کی بیٹی؟ اے اونچی چھت پر بچھے ہوئے چھپر کھٹ پر آرام کرنے والی، تجھے دشت میں دوڑتی ہوئی ہرنیوں اور چٹانوں کی دراڑوں میں چھپے ہوئے کبوتروں کی قسم، تو نیچے اتر آ اور مجھ سے آن مل کہ تیرے لیے میرا جی چاہتا ہے۔ الیاس بار بار پکارتا کہ اس کا جی بار آیا اور بنت الاخضر کو یاد کر کے رویا۔ الیاس بنت الاخضر کو یاد کر کے رویا، مگر اچانک الیعزر کی جورو یاد آئی جو الیعزر کو بندر کی جون میں دیکھ کر روئی تھی، حالانکہ اس کی ہڑکی بند گئی اور بہتے آنسوؤں میں اس کے جمیل نقوش بگڑتے چلے گئے، اور ہڑکی کی آواز وحشی ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ اس کی جون بدل گئی۔ تب الیاس نے خیال کیا بنت الاخضر جن میں سے تھی ان میں مل گئی، اور بے شک جو جن میں سے ہے وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور الیاس نے اپنے تئیں کہا کہ اے الیاس، ان سے محبت مت کر، مبادا تو ان میں سے ہو جائے۔ اور الیاس نے محبت سے کنارہ کیا اور ہم جنسوں کو ناجنس جان کر ان سے بے تعلق ہو گیا۔ اور الیاس نے ہرن کے بچوں اور گندم کی ڈیری اور سندل کے گول پیالے کو فراموش کر دیا۔ الیاس نے محبت سے کنارہ کیا اور اپنے ہم جنسوں کی لال ببوکا صورتوں اور کھڑی دم دیکھ کر ہنسا، اور الیاس کو الیعزر کی جورو یاد آئی کہ وہ اس قریے کی حسین عورتوں میں سے تھی، وہ تاڑ کے درخت کی مثال تھی اور چھاتیاں اس کی انگور کے خوشوں کی مانند تھیں، اور الیعزر نے اس سے کہا تھا کہ جان لے کہ میں انگور کے خوشے توڑوں گا، اور انگور کے خوشوں والی تڑپ کر ساحل کی طرف نکل گئی۔ الیعزر اس کے پیچھے پیچھے گیا اور پھل توڑا اور تاڑ کے درخت کو اپنے گھر لے آیا، اور اب وہ ایک اونچے کنگرے پر الیعزر کی جوئیں بن بن کر کھاتی تھی۔ الیعزر جرجری لے کر کھڑا ہو جاتا اور دم کھڑی کر کے اپنے لجلجے پنجوں پر اٹھ بیٹھی۔ اس کے ہنسنے کی آواز اتنی اونچی ہوتی کہ اسے ساری بستی گونجتی معلوم ہوئی، اور وہ اپنے اتنی زور سے ہنسنے پر حیران ہوا، مگر اچانک اسے اس شخص کا خیال آیا جو ہنستے ہنستے بندر بن گیا تھا، اور الیاس نے اپنے تئیں کہا اے الیاس، تو ان پر مت ہنس، مبادا تو انہی کی جنس بن جائے۔ اور الیاس نے ہنسی سے کنارہ کیا۔ الیاس نے ہنسی سے کنارہ کیا۔ الیاس محبت اور نفرت سے، غصہ اور ہمدردی سے، رونے اور ہنسنے سے، ہر کیفیت سے گزر گیا، اور ہم جنسوں کو ناجنس جان کر ان سے بے تعلق ہو گیا۔ ان کا درختوں پر اچکنا، دانت پیس پیس کر کلکاریاں کرنا، کچے کچے پھلوں پر لڑنا
اور ایک دوسرے کو لہو لہان کر دینا، یہ سب کچھ اسے آگے کبھی ہم جنسوں پر رلاتا تھا، کبھی ہنساتا تھا، کبھی غصہ دلاتا کہ وہ ان پر دانت پیسنے لگا اور انہیں حقارت سے دیکھتا، اور یوں ہوا کہ انہیں لڑتے دیکھ کر اس نے غصہ کیا اور بڑی آواز سے جھڑکا، پھر خود اپنی آواز پر حیران ہوا، اور کسی بندر نے اسے بے تعلقی سے دیکھا اور پھر لڑائی میں جٹ گیا۔ اور الیاس کے تئیں لفظوں کی قدر کی جاتی رہی کہ وہ اس کے اور اس کے ہم جنسوں کے درمیان رشتہ نہیں رہے تھے، اور اس کا اس نے افسوس کیا۔ الیاس نے افسوس کیا اپنے ہم جنسوں پر، اپنے آپ پر اور لفظ پر۔ افسوس ہے ان پر بوجہ اس کے وہ اس لفظ سے محروم ہو گئے۔ افسوس ہے مجھ پر بوجہ اس کے لفظ میرے ہاتھ میں خالی برتن کی مثال بن کر رہ گیا، اور سوچو تو آج بڑے افسوس کا دن ہے، آج لفظ مر گیا، اور الیاس نے لفظ کی موت کا نوحہ کیا اور خاموش ہو گیا۔ الیاس خاموش ہو گیا اور محبت اور نفرت سے، غصے اور ہمدردی سے، ہنسنے اور رونے سے درگزر کیا۔ اور الیاس نے اپنے ہم جنسوں کو ناجنس جان کر ان سے کنارہ کیا اور اپنی ذات کے اندر پناہ لی۔ الیاس اپنی ذات کے اندر پناہ گیر جزیرے کے مانند بن گیا، سب سے بے تعلق، گہرے پانیوں کے درمیان خشکی کا ننھا سا نشان، اور جزیرے نے کہا میں گہرے پانیوں کے درمیان زمین کا نشان بلند رکھوں گا۔ الیاس اپنے تئیں آدمیت کا جزیرہ جانتا تھا، گہرے پانیوں کے خلاف مدافعت کرنے لگا۔ اس نے اپنے گرد پشتہ بنا لیا کہ محبت اور نفرت، غصہ اور ہمدردی، غم اور خوشی اس پر یلغار نہ کریں کہ جذبے کی کوئی روح اسے بہا کر نہ لے جائے۔ اور الیاس اپنے جذبات سے خوف کرنے لگا۔ پھر جب وہ پشتہ تیار کر چکا تو اسے یوں لگا کہ اس کے سینے کے اندر پتھری پڑ گئی ہے۔ اس نے فکر مند ہو کر کہا کہ اے معبود، میں اندر سے بدر رہا ہوں۔ تب اس نے اپنے باہر پر نظر کی اور اسے گمان ہونے لگا کہ وہ پتھری پھیل کر باہر آ رہی ہے، کہ اس کے اعضاء خشک، اس کی جلد بدرنگ اور اس کا لہو بے رس ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اس نے مزید اپنے آپ پر غور کیا اور اسے مزید وسوسوں نے گھیر لیا۔ اسے لگا کہ اس کا بدن بالوں سے ڈھکتا جا رہا ہے اور بال بدرنگ اور سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ تب اسے اپنے بدن سے خوف آیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ خوف سے وہ اپنے اندر سمٹنے لگا۔ اسے یوں معلوم ہوا کہ اس کی ٹانگیں اور بازو مختصر اور سر چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ تب اسے مزید خوف ہوا اور اعضاء اس کے خوف سے مزید سکڑنے لگے، اور اس نے سوچا کہ کیا میں بالکل معدوم ہو جاؤں گا۔ اور الیاسف نے الیاب کو یاد کیا کہ خوف سے اپنے اندر سمٹ کر وہ بندر بن گیا تھا۔ تب اس نے کہا کہ میں اندر کے خوف پر اسی طرح غلبہ پاؤں گا جس طرح میں نے باہر کے خوف پر غلبہ پایا تھا۔
اور الیاس نے اندر کے خوف پر غلبہ پا لیا اور اس کے سمٹتے ہوئے اعضاء دوبارہ کھلنے اور پھیلنے لگے۔ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے اور اس کی انگلیاں لمبی اور بال بڑے اور کھڑے ہونے لگے، اور اس کی ہتھیلیاں اور تلوے چپٹے اور لجلجے ہو گئے، اور اس کے جوڑ کھلنے لگے، اور الیاس کو گمان ہوا کہ اس کے سارے اعضاء بکھر جائیں گے۔ تب اس نے عزم کر کے اپنے دانتوں کو بھینچا اور مٹھیاں کس کر باندھا اور اپنے آپ کو اکٹھا کرنے لگا۔ الیاس نے اپنے بدحیت اعضاء کی تاب نہ لا کر آنکھیں بند کر لیں، اور جب الیاس نے آنکھیں بند کیں تو اسے لگا کہ اس کے اعضاء کی صورت بدلتی جا رہی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں نہیں رہا۔ اس خیال سے دل اس کا ڈھینے لگا۔ اس نے بہت ڈرتے ڈرتے ایک آنکھ کھولی اور چپکے سے اپنے اعضاء پر نظر کی۔ اسے ڈارس ہوئی کہ اس کے اعضاء تو جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ اس نے دلیری سے آنکھیں کھولیں اور اطمینان سے اپنے بدن کو دیکھا اور کہا کہ بے شک میں اپنی جان میں ہوں، مگر اس کے بعد آپ ہی آپ اسے پھر وسوسہ ہوا کہ جیسے اس کے اعضاء بگڑتے جا رہے ہیں، اور اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ الیاس نے آنکھیں بند کر لیں، اور جب الیاس نے آنکھیں بند کیں تو اس کا دھیان اندر کی طرف گیا، اور اس نے جانا کہ وہ کسی اندھیرے کنویں میں دنستا جا رہا ہے، اور الیاس کنویں میں دنستے ہوئے ہم جنسوں کی پرانی صورتوں نے اس کا تعاقب کیا، اور گزری راتیں محاصرہ کرنے لگیں۔ الیاس کو سبت کے دن ہم جنسوں کا مچھلیوں کا شکار کرنا یاد آیا کہ ان کے ہاتھوں مچھلیوں سے بھرا سمندر مچھلیوں سے خالی ہونے لگا، اور اس کی ہوس بڑھتی گئی، اور انہوں نے سبت کے دن میں مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا۔ تب اس شخص نے جو انہیں سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کرتا تھا کہا کہ رب کی سوگند جس نے سمندر کو گہرے پانیوں والا بنایا اور گہرے پانیوں کی مچھلیوں کا مامن ٹھہرایا، سمندر تمہارے دستے ہوس سے پناہ مانگتا ہے، اور سبت کے دن مچھلیوں پر ظلم کرنے سے باز رہو کہ مبادا تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے قرار پاؤ۔ الیاس نے کہا کہ معبود کی سوگند میں سبت کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کروں گا، اور الیاس عقل کا پتلا تھا۔ سمندر سے فاصلے پر ایک گڑھا کھودا اور نالی کھود کر اسے سمندر سے ملا دیا، اور سبت کے دن مچھلیاں سطح آب پر آئیں تو تیرتی ہوئی نالی کی راہ گڑھے پر نکل گئیں، اور سبت کے دوسرے دن الیاس نے اس گڑھے سے بہت سی مچھلیاں پکڑیں۔ وہ شخص جو سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا تھا یہ دیکھ کر بولا کہ تحقیق جس نے اللہ سے مکر کیا اللہ اس سے کرے گا، بے شک اللہ زیادہ بڑا تدبیر کرنے والا ہے۔ اور الیاس یہ یاد کر کے پچھتایا اور وسوسہ کیا کہ کیا وہ مکر میں گر گیا ہے۔ اس گھڑی اسے اپنی پوری ہستی ایک مکر نظر آئی، تب وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کہ پیدا کرنے والے نے تو مجھے ایسا پیدا کیا جیسے پیدا کرنے کا حق ہے، تو نے مجھے بہترین کینڈے پر خلق کیا،
اور اپنی مثال پر بنایا۔ بس اے پیدا کرنے والے، تو اب مجھ سے تدبیر کرے گا اور مجھے ذلیل بندر کے اسلوب پر ڈالے گا۔ اور الیاس اپنے حال پر رویا۔ اس کے بنائے ہوئے پشتہ میں درار پڑ گئی تھی اور سمندر کا پانی جزیرے میں آ رہا تھا۔ الیاس اپنے حال پر رویا اور بندروں سے بھری بستی سے منہ موڑ کر جنگل کی سمت گیا کہ اب بستی اسے جنگل سے زیادہ وحشت بھری نظر آئی تھی، اور دیواروں اور چھتوں والا گھر اس کے لیے لفظ کی طرح معنی کھو بیٹھا تھا۔ رات اس نے درخت کی ٹہنیوں پر چھپ کر بسر کی۔ جب صبح کو وہ جاگا تو اس کا سارا بدن دکھتا تھا اور ریڑھ کی ہڈی درد کرتی تھی۔ اس نے اپنے بگڑے اعضاء پر نظر کی کہ اس وقت کچھ زیادہ بگڑے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سوچا، کیا میں ہی ہوں؟ اور اس آن اسے خیال آیا کہ کاش بستی میں کوئی ایک انسان ہوتا کہ اسے بتا سکتا کہ وہ کس جون میں ہے۔ اور یہ خیال آنے پر اس نے اپنے تئیں سوال کیا کہ کیا آدمی پدے رہنے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ آدمیوں کے درمیان ہو؟ پھر اس نے خود ہی جواب دیا کہ بے شک آدم اپنے تئیں ادھورا ہے کہ آدمی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور جو جن میں سے ہے ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور جب اس نے یہ سوچا تو روح اس کی اندوں سے بھر گئی، اور وہ پکارا کہ اے بنت الاخضر، تو کہاں ہے کہ تجھ بن میں ادھورا ہوں۔ اس آن الیاس کو ہرن کے تڑپتے ہوئے بچوں اور گندم کی ڈھیری اور سندل کے گول پیالے کی یاد بے طرح آئی۔ جزیرے میں سمندر کا پانی امڈا چلا آ رہا تھا، اور الیاس نے در سے صدا کی کہ اے بنت الاخضر، اے وہ جس کے لیے میرا جی چاہتا ہے، تجھے میں اونچی چھت پر، بچھے ہوئے چھپر کھٹ پر، اور بڑے درختوں کی گھنی شاخوں میں اور بلند برجیوں میں ڈھونڈوں گا۔ تجھے سرپٹ دوڑی دودیا گھوڑیوں کی قسم ہے کبوتروں کی جب وہ بلندیوں پر پرواز کرے، قسم ہے تجھے رات کی جب وہ بھیگ جائے، قسم ہے تجھے رات کے اندھیرے کی جب وہ بدن میں اترنے لگے، قسم ہے تجھے اندھیرے اور نیند کی اور پلکوں کی جب وہ نیند سے بوجھل ہو جائیں۔ تو مجھے آن مل کہ تیرے لیے میرا جی چاہتا ہے۔ اور جب اس نے یہ صدا کی تو بہت سے لفظ آپس میں گڑمڑ ہو گئے، جیسے زنجیر الجھ گئی ہو، جیسے لفظ مٹ رہے ہوں، جیسے اس کی آواز بدلتی جا رہی ہو۔ اور الیاس نے اپنی بدلتی ہوئی آواز پر غور کیا اور زبلون اور الیاب کو یاد کیا کہ کیوں کر ان کی آوازیں بگڑتی چلی گئی تھیں۔ الیاس اپنی بدلتی ہوئی آواز کا تصور کر کے ڈرا اور سوچا کہ اے معبود، کیا میں بدل گیا ہوں؟ اور اس وقت اسے یہ نرالا خیال سوجا کہ اے کاش کوئی ایسی چیز ہوتی کہ اس کے ذریعے وہ اپنا چہرہ دیکھ سکتا، مگر یہ خیال اسے بہت انہونا نظر آیا، اور اس نے درد سے کہا کہ اے معبود، میں کیسے جانوں کہ میں نہیں بدلا ہوں؟ الیاس نے پہلے بستی کو جانے کا خیال کیا، مگر خود ہی اس خیال سے خائف ہو گیا، اور الیاس کو خالی بستی اور اونچے گھروں سے خفقان ہونے لگا، اور جنگل کے اونچے درخت رہ کر اسے اپنی طرف کھینچتے تھے۔
الیاس بستی واپس جانے کے خیال سے خائف چلتے چلتے جنگل میں دور نکل گیا۔ بہت دور جا کر اسے ایک جھیل نظر آئی کہ پانی اس کا ٹھہرا ہوا تھا۔ جھیل کے کنارے بیٹھ کر اس نے پانی پیا، جی ٹھنڈا کیا۔ اسی اثناء میں وہ موتی ایسے پانی کو تکتے تکتے چونکا، یہ میں ہوں؟ اسے پانی میں اپنی صورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی چینخ نکل گئی اور الیاس کو الیاس کی چینخ نے آ لیا اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ الیاس کو الیاس کی چینخ نے آ لیا تھا اور وہ بے تحاشا بھاگا چلا جاتا تھا۔ وہ یوں بھاگا جاتا تھا جیسے جھیل اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ بھاگتے بھاگتے تلوے اس کے دکھنے لگے اور چپٹے ہونے لگے اور کمر اس کی درد کرنے لگی۔ پھر وہ بھاگتا رہا اور کمر کا درد بڑھتا رہا اور اسے یوں معلوم ہوا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی دوہری ہوا چاہتی ہے، اور دفعتاً جھکا، بے ساختہ اپنی ہتھیلیاں زمین پر ٹکا دیں۔ الیاس نے جھک کر ہتھیلیاں زمین پر ٹکا دیں اور بنت الاخضر کو سونگھتا ہوا چاروں ہاتھوں پیروں کے بل تیر کے مواقف چلا۔ السلام علیکم دوستو، انتظار حسین جو مشہور افسانہ نگار تھے، اردو افسانوی ادب میں انتظار حسین ایک معتبر نام کی شہرت رکھتے ہیں۔ اگرچہ تقسیم برصغیر سے قبل ہی انتظار حسین نے کہانی نفیسی کا شغل شروع کر دیا تھا، مگر قیام پاکستان کے بعد ان کے قدم تیزی سے اس راہ پر پڑنے لگے اور بہت جلد انہوں نے افسانوی ادب میں اپنی شناخت تسلیم کرا لی۔ ان کی کہانیوں میں سیاسی اور سماجی نوعیت کے گوناگون مسائل پائے جاتے ہیں، لیکن ان کے کرداروں کی تہذیبی سطح اور مکالموں کی روایت تبدیل نہیں ہوتی۔ تاریخ و تہذیب نے ان کی شخصیت اور مزاج کی تعمیر و تشکیل میں اتنی گہری اور مستحکم جڑیں پکڑی ہیں کہ وقت کی کوئی لہر اور کوئی دباؤ انہیں متاثر نہیں کر سکا۔ اس میں شک نہیں کہ انتظار حسین کے افسانوں میں تاریخی و تہذیبی پس منظر چھایا رہتا ہے، لیکن ماضی کے حالات کا حال کے واقعات سے ارتباط ان کا مخصوص طرز فکر ہے۔ وہ ماضی اور حال کے قدرتی رشتے کو بڑی خوبصورتی سے باہم پیوست کرتے ہیں اور گزرتے ہوئے واقعات کی روشنی میں موجودہ صورت احوال کی ترتیب قائم کرتے ہیں۔ خیال اور اسلوب دونوں اعتبار سے انتظار حسین تنوع پسند ہیں۔ ان کے ہاں موضوعات کی کثرت ہے، تو ان موضوعات کو مختلف نوع طرز اظہار میں پیش کرنے کے مختلف سلیقے بھی ہیں۔ اپنے افسانوں میں وہ موجودہ سیاسی سیاق و سباق کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سادہ بیانی کی بجائے انہیں علامتی و تجریدی اسلوب زیادہ پسند ہے۔ اگرچہ اس اسلوب بیان سے ابلاغ کچھ مشکل ہو جاتا ہے اور ایک مخصوص ذہنی سطح کے قارئین ہی اسے سمجھ پاتے ہیں، لیکن انتظار حسین جس بلندی پر جا کر سوچتے ہیں، اس کے رمز و اشارہ کا ترک اظہار مناسب رہتا ہے۔ انسان کے اخلاقی زوال سیاسی بے ضابطگیوں اور بدعمالیوں کے نتیجے میں جنم لینے والی مگر وہ برائیوں کو علامت و تمثیل کے پردے میں بیان کرنا ہی اچھا ہے۔ تو
تو دوستو آج ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو انتظار حسین کے دو مشہور افسانے سنائیں گے۔ پہلا افسانہ ہے آخری آدمی۔ یہ تاریخ میں یہودیوں کی ایک قوم تھی جو 12,000 پر مشتمل تھے، تو انہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے بندروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ تو اس واقعے کو انتظار حسین نے اپنے مخصوص انداز میں لکھا ہے، جبکہ دوسرا افسانہ جو ہم اپنے دوستوں کے لیے بیان کر رہے ہیں وہ یاجوج ماجوج کے حوالے سے ہے۔ افسانے کا نام ہے وہ جو دیوار کو نہ چاٹ سکے۔ تو امید ہے دوستوں کو یہ ہماری کاوش پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں، تاکہ جیسے ہی ہم اس حوالے سے کوئی نیو ویڈیو بنائیں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ پیش خدمت ہے انتظار حسین کا مشہور افسانہ جو یاجوج ماجوج کے بارے میں تھا۔ افسانے کا نام ہے وہ جو دیوار کو نہ چاٹ سکے۔ پھر یہی ہوا کہ یاجوج ماجوج رات بھر دیوار کو چاٹا کیے، یہاں تک کہ دیوار تحلیل ہوتے ہوتے انڈے کے چھلکے کی مانند ہو گئی، اور پھر یاجوج ماجوج تھک گئے اور انہیں نیند آنے لگی، اور وہ یہ کہہ کر سو گئے کہ باقی دیوار صبح کو چاٹیں گے۔ مگر جب وہ صبح کو اٹھے تو دیوار پھر اونچی اور موٹی ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ اپنی کوتاہی پر پچھتائے، اور انہوں نے پھر یہ عزم باندھا کہ آج تو ہم دیوار کو چاٹ کر ہی دم لیں گے۔ سو جب شام ہوئی تو پھر وہ اپنی لمبی لمبی زبانیں نکال کر دیوار کو چاٹنے لگے۔ چاٹتے رہے یہاں تک کہ رات کا گجرا پھیلنے لگا اور دیوار انڈے کے چھلکے کی مثال رہ گئی۔ مگر یاجوج ماجوج اب تھک کر چور ہو گئے تھے اور زبان اینٹھنے لگی تھی، اور پپوٹے نیند سے بوجھل ہو رہے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ سد اسکندری کو ہم نے واقعی چاٹ لیا ہے، دم بھر کے لیے سو لیں، پھر تازہ دم ہو جائیں گے اور دو زبانیں پھیر کر اس کا ستھراؤ کر دیں گے۔ سو یاجوج نے ایک کان نیچے بچھایا اور دوسرا کان اوڑھ کر سو گیا۔ ماجوج نے بھی اپنا ایک کان نیچے بچھایا اور دوسرا کان اوڑھ کر سو گیا۔ یاجوج ماجوج صبح کو سو کر اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ دیوار تو پھر پہاڑ کی مثال ان کے سروں پر کھڑی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ ایسے ڈہ گئے جیسے برسات میں کچی دیوار ڈہ جاتی ہے۔ ماجوج نے بہت دکھ کے ساتھ یاجوج سے کہا کہ اے یاجوج، کیا ہمارے عمل کا کوئی حاصل نہیں ہے؟ یاجوج ڈئی آواز میں بولا کہ شاید ہماری تقدیر ہی یہ ہے کہ روز رات کو دیوار چاٹا کریں اور روز صبح کو کوہ گراں کی طرح ہمارے سروں پر کھڑی ہو جایا کرے۔ اس پر ماجوج مایوس ہو کر بولا کہ اگر یہی بات ہے تو دیوار کو ہم چاٹا کیے تو کیا اور نہ چاٹا کیے تو کیا، پس قبل اس کے کہ وقت ہمیں چاٹ لے، ہمیں چاہیے کہ دیوار کی طرف پشت کریں اور تھوڑا زندگی کو چکھیں،
تب قوم یاجوج ماجوج کا وہ بوڑھا جو اب اپنی عمر کے ہزاروں سال میں تھا، پہاڑ کی کوہ سے نکل کر باہر آیا اور بولا کہ اے یاجوج ماجوج، ہر شے کے ایک معنی ہے اور ہر ایک عمل کا ایک حاصل ہے۔ کوئی دیوار ایسی نہیں کہ سدا کھڑی رہے، ڈہنا دیوار کا اور چاٹنا زبان کا مقدر ہے۔ اور میں نے تمہارے باپ یافس سے اور تمہارے باپ یافس نے اپنے باپ نوح سے یہ سنا ہے کہ اولاد ان کی سد سکندری کو ایسے چاٹ لے گی جیسے دن رات کو چاٹ لیتا ہے، پھر وہ آزاد ہو کر کھلے میدانوں اور شاداب سبزہ زاروں میں پھیل جائے گی، اور وہ زبانیں جو پتھر چاٹتی تھیں شیریں چشموں تک پہنچیں گی۔ پہلے قوم یاجوج ماجوج کا اگلا گروہ طبرستان کے ٹھنڈے میٹھے چشمے تک پہنچے گا، اور وہ اتنا پیاسا ہوگا کہ چشمے کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب پچھلا گروہ وہاں پہنچے گا تو خشک چشمے کو دیکھ کر کہے گا کہ شاید یہاں آگے کبھی پانی تھا۔ اپنی قوم کے بوڑھے کا یہ کلام سن کر یاجوج ماجوج نے جرجری لی اور اپنی لمبی لمبی زبانیں نکال کر پھر دیوار کو چاٹنے لگے۔ بوڑھا تو واپس پہاڑ کی کوہ میں چلا گیا، مگر اس کی بات ماجوج کے بیٹے نے سن لی تھی، اور اس نے اپنے پہاڑ میں جا کر آل ماجوج کو جمع کیا اور سوال کر ڈالا کہ اے آل ماجوج، کیا تم سد سکندری کے ٹوٹ جانے پر بھی پیچھے رہ جانے والوں میں رہو گے؟ آل ماجوج نے پوچھا کہ تو نے کیا دیکھا جو ایسا سوال زبان پر لایا؟ ماجوج کا بیٹا بولا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ آل یاجوج نے سرسبز پہاڑ پر قبضہ کر رکھا ہے اور ہمارے حصے میں بنجر پہاڑ آیا ہے؟ وہ پیٹ بھر کر تل کھاتے ہیں جبکہ ہم پتھر چاٹ کر پیٹ پالتے ہیں۔ اب جب کہ سد سکندری ٹوٹنے کو ہے تو میں نے قوم کے بزرگ سے یہ سنا ہے کہ جو گروہ اس قید سکندری سے پہلے نکلے گا وہ طبرستان کے شیریں چشمے پر پہنچے گا اور سیراب ہوگا، جو گروہ بعد میں نکلے گا وہ چشمے پر بعد میں پہنچے گا اور اسے خشک پائے گا۔ تو اے ماجوج کے محروم بیٹو، کیا تم اس قید سے رہائی کے بعد بھی پیچھے رہ جانے والوں میں رہو گے؟ یہ کلام سن کر آل ماجوج نے تاؤ کھایا اور چیخ کر کہا کہ اپنے باپ ماجوج کی اس لمبی زبان کی قسم ہے جو سد سکندری کو چاٹ کر پوست بیضا بنا دیتی ہے، ہم پیچھے رہ جانے والوں میں نہیں رہیں گے اور تشنہ لبوں میں شمار نہیں ہوں گے۔ ادھر آل یاجوج کو بھی یہ خبر مل چکی تھی کہ سد سکندری اب ڈہنے والی ہے، اور آل ماجوج سب سے پہلے نکل کر طبرستان کے چشمے سے سیراب ہونے کے لیے کمر باندھ رہی ہے۔ آل یاجوج نے یہ سوچ کر غصہ کیا کہ ماجوج کی آل نے ابھی سے چشمے پر قبضہ کرنے اور سبزہ زاروں پر چھا جانے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے غصہ کیا اور اعلان کیا کہ ہم ان میں سے نہیں ہوں گے جو پیچھے رہ جاتے ہیں اور سوکھے چشمے سے کنکر چنتے ہیں۔ سو ابھی رات باقی تھی، وہ اپنے پہاڑ سے نکلے اور دیوار کی سمت چلے، مگر ادھر ماجوج کے بیٹے پوتے بھی اپنے پہاڑ سے نکل پڑے تھے اور آل یاجوج سے پہلے دیوار تک پہنچ جانا چاہتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں یاجوج کے بیٹوں نے ماجوج کے بیٹوں کا راستہ کاٹا
اور ماجوج کے بیٹوں نے لبک کر یاجوج کے بیٹوں کو جا لیا۔ تب یاجوج کے بیٹے ماجوج کے بیٹوں سے الجھے اور ماجوج کے بیٹوں نے یاجوج کے بیٹوں کو للکارا۔ وہ آپس میں لڑتے مرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور انہوں نے دیکھا کہ یاجوج ماجوج سوئے پڑے ہیں اور سد اسکندری پھر اونچی اور موٹی ہو گئی ہے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنی اپنی راہ لی اور واپس اپنے پہاڑ میں چلے گئے۔ جب پہاڑوں سا دن کٹ گیا اور رات نے ڈیرا کیا، تب یاجوج ماجوج نے پھر اپنی زبانیں تیز کی اور دیوار چاٹنی شروع کر دی، اور ابھی رات باقی تھی کہ دیوار کے ڈہ جانے کی امید لے کر اور شیریں چشمے سے سیرابی کا تصور باندھ کر آل یاجوج اپنے پہاڑ سے نکلی اور آل ماجوج اپنے پہاڑ سے برآمد ہوئی۔ انہوں نے پھر ایک دوسرے کا راستہ کاٹا اور آپس میں دست و گریباں ہوئے۔ یاجوج ماجوج کے بیٹے رات بھر آپس میں لڑا مرا کیے اور خونم خون ہو گئے۔ جب تڑکا ہوا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یاجوج ماجوج سو گئے ہیں اور دیوار پھر پہاڑ کی طرح بلند اور سنگین ہو گئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بیزار ہوئے۔ انہوں نے اپنا اپنا راستہ پکڑا اور واپس اپنے اپنے پہاڑوں کو ہو لیے۔ دن بھر کسی نہ کسی طور کٹ گیا اور رات پھر آ گئی، مگر آج آل یاجوج یہ تہیہ کر کے نکلی تھی کہ روز روز کا ہر خشا ختم کرو اور رستے کا کاٹنا نکال پھینکو۔ تو انہوں نے بے خبری میں آل ماجوج کو جا لیا اور ان کے پہاڑ سے نکلنے سے پہلے ان پر حملہ بول دیا۔ انہوں نے ان کے گھروں کو لوٹا، جوانوں کو قتل کیا اور عورتوں کو بے عزت کیا۔ یہ قیامت دیکھ کر ماجوج کی بیٹی اپنے خیمے سے نکلی اور یاجوج کے بیٹوں سے مخاطب ہوئی کہ اے میرے دادا کے بیٹے کے بیٹو، کیا تم ہم میں سے نہیں ہو اور ہم تم میں سے نہیں ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو؟ یاجوج کے بیٹے نے یہ سن کر تاؤ کھایا اور کہا، اے ماجوج کی بیٹی، ہم تم میں سے کیوں کر ہو سکتے ہیں اور تم ہم میں سے کیسے ہو، جبکہ ہم یاجوج کی اولاد ہیں اور اپنے پہاڑ میں رہتے ہیں، اور تم ماجوج کی اولاد ہو اور اپنے پہاڑ میں آباد ہو۔ ماجوج کی بیٹی یہ سن کر چلائی اور بولی کہ اے میرے دادا کے بیٹے، کیا تو اس سے انکار کرے گا کہ یاجوج ماجوج ایک باپ سے پیدا ہوئے اور ایک ماں کی گود میں پلے؟ یاجوج کا بیٹا قطعی انداز میں بولا کہ اے ماجوج کی بیٹی، میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ ہم یاجوج کے بیٹے قوم یاجوج ہیں اور اپنے پہاڑ سے پہچانے جاتے ہیں۔ ماجوج کے بیٹوں نے یہ سن کر بہن کو پیچھے دھکیلا اور اونچی آواز میں کہا کہ ہم ماجوج کے بیٹے قوم ماجوج ہیں اور اپنے پہاڑ سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور پھر آل یاجوج نے آل ماجوج پر اور آل ماجوج نے آل یاجوج پر حملہ بول دیا۔ یاجوج کی اولاد نے ماجوج کی اولاد کے خون میں اور ماجوج کی اولاد نے یاجوج کی اولاد کے خون میں ہاتھ رنگے۔ صبح ہونے پر ماجوج کی بیٹیوں نے جسموں پر ٹاٹ باندھے، بال پریشان کیے اور برہنہ پانالا کنا ماجوج کے پاس پہنچی اور چلائیں کہ اے ہمارے باپ، تو گریہ کر کہ تیرے بھائی کے بیٹوں کے ہاتھوں ہمارے گھر برباد ہوئے، ہمارے سہاگ اجڑے اور ہمارے ماں جائوں کے خون سے ہماری زمین لالا زار ہو گئی۔
ماجوج نے اپنی آل کا یہ حال دیکھا اور یاجوج کے پاس جا کر بولا کہ اے یاجوج، تیرے بیٹوں نے میرے بیٹوں کو تیغ کیا اور میری بیٹیوں کو رسوا کیا۔ یاجوج یہ سن کر لال پیلا ہوا اور بولا کہ اے ماجوج، تیرے فرزندان میں سے ہیں جو شیریں چشموں سے خود سیراب ہونا چاہتے ہیں اور دوسروں کو پیاسا رکھنے کے در پہ ہیں۔ یاجوج ماجوج میں تکرار ہونے لگی اور بات بڑھتی ہی چلی گئی۔ یاجوج نے تیش کھایا اور کہا کہ جو زبان سد اسکندری کو چاٹ کر انڈے کے چھلکے کی مثال بنا دیتی ہے وہ ماجوج کو بھی چاٹ سکتی ہے۔ ماجوج فنفنایا اور بولا کہ ماجوج کی زبان چاٹنے میں یاجوج کی زبان سے زیادہ تیز ہے۔ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ شام ہونے پر یاجوج ماجوج نے اپنی اپنی زبانیں نکالیں اور سد اسکندری کو چاٹنے کی بجائے عالم غیظ میں ایک دوسرے کو چاٹنے لگے۔ وہ رات بھر ایک دوسرے کو چاٹتے رہے حتیٰ کہ یاجوج ماجوج کے چاٹنے سے اور ماجوج یاجوج کے چاٹنے سے انڈے کی مثال رہ گیا۔ یاجوج نے دل میں سوچا کہ اب ماجوج میں رہ ہی کیا گیا ہے، اب سوئے جاتا ہوں، صبح اٹھ کر ایک زبان ماروں گا اور ماجوج کو چاٹ جاؤں گا۔ سو وہ اپنا ایک کان بچھا اور دوسرا کان اوڑھ سو گیا۔ ماجوج نے بھی دل میں یہی کہا کہ یاجوج کے نام کا تو اب ایک چھلکا رہ گیا ہے، تھوڑا آرام کر لوں، صبح اٹھ کر ایک زبان پھیروں گا اور اسے صفا چٹ کر جاؤں گا۔ سو وہ بھی ایک کان نیچے بچھا، دوسرا کان اوپر سے لے پڑ رہا۔ جب یاجوج ماجوج سو کر اٹھے تو یاجوج نے ماجوج کو اور ماجوج نے یاجوج کو تازہ دم پایا اور حیران ہوئے۔ پھر یاجوج کے پاس آل یاجوج اور ماجوج کے پاس آل ماجوج نالہ و شیون کرتی پہنچی کہ رات بھر آل یاجوج نے آل ماجوج کا اور آل ماجوج نے آل یاجوج کا خون بہایا تھا۔ تب پھر یاجوج نے ماجوج پر دان کچکچائے اور کہا کہ میں تجھے اور تیری آل کو یوں چاٹوں گا جیسے سد اسکندری کو چاٹتا ہوں۔ اور ماجوج نے یاجوج پر زبان تیز کی اور چلایا کہ میں سد اسکندری کو بعد میں اور تجھے اور تیری آل کو پہلے چاٹوں گا۔ اور شام پڑے سے وہ پھر ایک دوسرے کو چاٹنے لگے اور چاٹتے ہی چلے گئے حتیٰ کہ دونوں انڈے کے چھلکے کی مثال رہ گئے، مگر اب ان کی زبانیں اینٹ چکی تھی اور آنکھوں میں نیند بری ہوئی تھی۔ یاجوج نے طے کیا کہ ماجوج بوند برابر تو باقی رہ گیا ہے، اتنا صبح کو چاٹ لوں گا۔ سو وہ اپنا ایک کان نیچے ڈال دوسرا کان اوپر تان سو گیا۔ ماجوج نے بھی سوچا کہ باقی ماندہ یاجوج کو صبح چاٹ کر ختم کروں گا۔ وہ بھی ایک کان کو گدا بنا کر دوسرے کان کو لحاف کی طرح اوڑھ کر سو گیا۔ صبح جب یاجوج کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے کان کے اندر سے جھانک کر ماجوج کو دیکھا اور اسے تازہ دم دیکھ کر متحیر ہوا۔ پوچھا کہ اے ماجوج، کیا میں نے تجھے چاٹ نہیں لیا تھا؟ ماجوج خود اسے تندرست دیکھ کر متعجب ہوا، پوچھنے لگا مگر اے ماجوج، میں نے تجھے کیا چاٹ نہیں لیا تھا؟ اور پھر دونوں کی آل ہنم ہون اپنے اپنے بزرگ کے پاس پہنچی اور فریادی ہوئی۔ یاجوج ماجوج اپنی اپنی اولاد کی فریاد سن کر پھر ایک دوسرے پر غرائے، پھر ان کی لمبی لمبی زبانیں ان کے منہ سے یوں باہر نکلیں جیسے بامبی سے سانپ نکلتے ہیں۔ یاجوج ماجوج ایک دوسرے کی طرف زبان لہراتے تھے کہ بوڑھا دانش مند پھر اپنی کھو سے باہر نکل آیا۔
یاجوج ماجوج کو دیکھ کر اس نے افسوس کیا اور کہا کہ اے یاجوج ماجوج، تمہارا برا ہو کہ تم سد اسکندری کو تو نہ چاٹ سکے مگر ایک دوسرے کو سچ مچ چاٹ لے رہے ہو۔ تب یاجوج نے اپنی آل کا حال سنایا اور ماجوج نے اپنی آل کا ماتم کیا۔ دونوں نے بوڑھے سے انصاف چاہا۔ بوڑھا دانش مند دونوں کی بات سن کر بولا کہ میں حابیل اور قابیل کے درمیان تو فیصلہ کر سکتا تھا کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے، کہ ان میں سے ایک قاتل تھا اور دوسرا مقتول تھا، مگر یاجوج کے باب میں کیسے فیصلہ کروں کہ میں یاجوج کی زبان کو ماجوج کے خون سے اور ماجوج کی زبان کو یاجوج کے خون سے لال دیکھتا ہوں۔ یاجوج نے کہا کہ اے بزرگ، کیا تو چاہتا ہے کہ آل ماجوج طبرستان کے چشمے سے سیراب ہو اور میری آل سوکھے چشمے کے کنکر پتھر چاٹے؟ ماجوج بولا کہ اے بزرگ، کیا تو یہ گوارا کرے گا کہ آل یاجوج طبرستان کا پورا چشمہ ڈکوس جائے اور میری آل تشنہ لب پھرے؟ بوڑھا بولا کہ طبرستان کا چشمہ کس نے دیکھا ہے؟ وہ تو سد اسکندری کے اس طرف ہے۔ اس چشمے سے وہ سیراب ہوگا جو پہلے پتھر چاٹے گا، نہ کہ وہ جو لہو چاٹے گا۔ تب یاجوج نے اعلان کیا کہ میں پہلے ماجوج کو چاٹ لوں، پھر سکندر کے کھڑے کیے ہوئے پتھر چاٹوں گا۔ ماجوج گرجا کہ میں یاجوج کو اس کے آخری بچے تک چاٹ لوں گا، پھر میں سد اسکندری کو چاٹوں گا اور اپنی آل کو لے کر طبرستان کے چشمے تک پہنچوں گا۔ بوڑھے نے انہیں افسوس کے ساتھ دیکھا اور کہا کہ چاٹنا یاجوج ماجوج کی زبانوں کا مقدر ہے، وہ سد اسکندری کو نہیں چاٹیں گے تو اپنا لہو چاٹیں گے، اور یاجوج ماجوج اپنی لال لہو زبانوں کے ساتھ پھر آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ بوڑھے دانشمند نے انہیں گتھم گتھا دیکھ کر بصد افسوس کہا کہ یافس کی اولاد دو منہا سام بن گئی کہ خود ہی کو ڈس رہی ہے، اور یہ کہہ کر وہ واپس اپنی کھو میں چلا گیا۔ یاجوج ماجوج اس اندھیاری رات میں ایک دوسرے کو جھنجھوڑتے رہے، چاٹتے رہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو چاٹا، اتنا چاٹا کہ وہ دیو ہیکر یاجوج ماجوج گھٹ کر انڈے کے چھلکے سے بھی کم رہ گئے۔
امید ہے دوستوں کو یہ ہماری کاوش پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ جیسے ہی ہم اس حوالے سے کوئی نیو ویڈیو بنائیں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔